الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من أزواج صدق الله العظيم وقال قائل حب الوطن من الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد و کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو جمعہ جیسے عظیم الشان دن میں داخل فرمایا، اور مزید برآں جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے جو سارے دنوں کا سردار کہلاتا ہے۔ جس طرح ہمارے کھانوں کے سلسلے میں، پکوانوں کے سلسلے میں جس طرح ہمیں بریانی لذیذ ہے، اسی طرح ناشتے میں سرا اور پائے کا سالن جو ہمیں لذیذ مزیدار ہے، اسی طرح شریعت کی نگاہ میں جو یہ جمعہ آتا ہے ایک عظیم الشان دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ ہوتا ہے ایمان والا بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا بندہ گویا جمعرات کے دن سے ہی جمعے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دن کا احترام کیا جاتا ہے، صبح سویرے پانی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، سرما لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے اور مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ جو جمعہ ہمیں ملا ہے دوستوں، جو ہماری عیدین ہیں، بقرہ عید ہے اور رمضان المبارک کی عید عید الفطر، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے
اور ہم نے علماء کرام سے کہتے ہوئے سنا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر یہ جمعہ کا دن ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی 26ویں پارے میں سورہ حجرات ایک سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اے ایمان والو، تم سب لوگ برابر ہو، تم میں سے کوئی خاندان کے اعتبار سے، اچھے نسب کے اعتبار سے، سید خاندان کے اعتبار سے، پٹھان خاندان کے اعتبار سے، شیخ خاندان کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ میرے نزدیک سارے کے سارے برابر ہیں۔ یہ جو تمہیں دیا گیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو تم کو، کسی کو سید کا لقب دیا ہے، کسی کو جو پہچانا جاتا ہے، پٹھان سے پہچانا جاتا ہے، شیخ سے جو پہچانا جاتا ہے، بس تم لوگوں کو آپس میں معلوم کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اور اللہ کے نزدیک اور ہمارے عام لوگوں میں بات مشہور ہے، سید خاندان کے اعتبار سے بہت بڑا مشہور نسب والا ہے۔ یہ تو ہے حقیقت مشہور نسب والا۔ یہ مشہور نسب والا اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم و نواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس سنتوں پر جب بندہ چلتا ہے، اس وقت اس کا سید کا مرتبہ بڑا رہتا ہے۔ اگر کوئی سید ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں تلاوت نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، روزے نہیں رکھوں گا، اچھے کام نہیں کروں گا، خیر کے کام نہیں کروں گا، نیکی کے کام نہیں کروں گا، اس کا سید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک میں نے یہ عقل مند کا قول نقل کیا، حب الوطن من الایمان، آپ جس وطن میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں سانس لے رہے ہیں، اس ملک سے محبت کرنا ضروری ہے۔ کل 15 اگست یوم آزادی پورے ہندوستان میں منایا گیا، جگہ جگہ ترنگے لہرائے، جھنڈے لہرائے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی، چاکلیٹ تقسیم ہوئے۔ یہ ملک کو جو یہ آزاد ہونے کا پروانہ ملا، اس کی جو اصل کامیابی ہے، اس ملک کے وطن کو آزاد کرانے کے لیے جو ہمارے بڑے لیڈران تھے، جو ہمارے اسلامی اعتبار سے اس ملک کے ہیرو تھے، یہود و نصارہ نے اس کے چہرے کو چھپا دیا، تاریخ کو مسخ کر دیا۔ ہمیں بس چند ناموں بتا دیا گیا، میں اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ملک اس وقت آزاد ہوا، ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بہت سی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اس ملک میں جو سانس لے رہے ہیں، ہمارا یہ جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب ہر آدمی کو، ہر چلنے والے کو، ہر سانس لینے والے کو، کیا مسلمان، کیا غیر مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر ایک آدمی کو کھل کر بولنے کا اختیار ہے۔ جمہوری کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی قانون نافذ ہوا، آپ جا کر کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کسی پر دباؤ پڑ رہا ہے، ہمارے مذہب میں دباؤ پڑ رہا ہے، آپ اس قانون کو نافذ نہ کیجیے۔ جمہوری کا مطلب یہ ہے، کیا ہم اس ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں یا نہیں؟ میڈیا بھی جنگ آزادی کے جو حالات ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے
ان کی خیر و بن کی سیرتیں لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی تاریخ ہے، جو حقیقی داستان ہے، ان سے سارے ہمارے مسلم قوم ناواقف ہے، ناشناس ہے۔ ہمارے بچوں کو پوچھا جائے اگر مہاتما گاندھی کون تھے، جواہر لال نہرو کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے، سارے بچے ایک زبان ہو کر کہیں گے یہ تو ملک کو آزاد کرانے والے تھے، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ برخلاف اگر انہی بچوں سے سوال کیا جائے یا نوجوانوں سے سوال کیا جائے، ہمارے سامنے جو ایک تاریخ ہے دوستو، تاریخ کو بہت پھیرا گیا۔ مسلمانوں کی جو ہسٹری تھی، جو بادشاہ تھے ہماری، ان کی جو تاریخ تھی، ہمارے آنکھوں سے اس کو اوجھل کیا گیا۔ برخلاف انہی بچوں سے سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے، مفتی محمود الحسن گنگوہی کون تھے، رشید احمد گنگوہی کون تھے، سید احمد شہید کون تھے، حافظ ضامن شہید کون تھے، جعفر تھانیسوی کون تھے، حضرت مولانا یحییٰ لاہوری کون تھے، ساری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہے جن کا ہم نام ابھی ابھی سنے ہیں۔ یہ ہماری آزادی کے اصلی ہیرو ہیں، جن کا میں نام لیا، مکمل طور سے ان کا نام نہیں لیا، گنے چنے افراد کا میں نے نام لیا۔ یہ آزادی جو ہماری ہوئی، ہماری آزادی کے اصل ہیرو یہ ہیں۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد تقریباً 1750 پر 6 عیسوی سے لے کر 1850 پر 8 عیسوی تک تنہا مسلم قوم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ اس کے بعد آزادی کی یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں دی، حصول آزادی کے خاطر میدان میں نکل پڑ گئے اور انگریز کو اس ملک سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ غیر ملکی انگریز اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگوں میں رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈلوایا، فرقہ وارانہ اختلافات کو پیدا کیے، آپس میں غلط فہمیاں ہوئی۔ آخر کار ہندوستان میں ایک ایسا وقت بھی آیا، انگریز ہندوستان کے معصوم باشندوں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں حاجی جھومتے تھے ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، شاہی خاندان کی بیگمات جو گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرتی تھی ان کو بھی باہر بھیج دیا گیا۔ اس ہندوستان میں لوگوں پر راحت گولیاں چلتی ہوئی ریلوں سے لوگوں کو باہر دھکیل دیا گیا۔ آخر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس جو ہماری گردنوں میں غلامی کا جو توق پڑا تھا اس کو نکالنے کے لیے ہماری آزادی کے جو ہیرو تھے وہ آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ گاندھی جی کہاں تھے، ان کو کون لے کر آئے، اس کے بعد ان کو کس نے مقرر بنایا یہاں کا لیڈر، میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھوں گا۔ انگریز ہندوستان میں کس طرح آیا دوست؟ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے اپنے ناپاک قدموں سے ہندوستان کی سرزمین کو آلود کیا۔ جب یہ انگریز آئے، صوبہ شہر بنگال کے کلکتہ اور اسی طرح جنوبی ہند کے مرکز کالی کٹ کو اپنا تجارتی مرکز بنائے۔ یہ لوگ جو انگریز آئے تھے صرف تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا یہاں کے لوگ
سیدھے سادے ہیں، یہاں کے لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں، پیار و محبت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ہمارے لیے ایک نظم بنائی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ جب انگریزوں نے اس کو دیکھا کئی لوگ یہاں مل کر رہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے مذہب کی دعوت دینی شروع کرنی ہے، تو انہوں نے اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس وقت جو ہمارا ہندوستان تھا، پوری دنیا میں ریکارڈ ہے، ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ آج بھی اگر جو تاریخ داں ہیں ان سے آپ پوچھئے یا آپ کو لندن جانے کا موقع ہوا، وہاں جا کر دیکھیے لائبریریوں میں یہ بات ملے گی آپ کو، ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان، ہمارے ہندوستان میں لوگ مل جل کر رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، اتفاق سے رہتے تھے، لڑائی جھگڑے کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب انگریز کا ناپاک یہاں قدم پڑا، اس وقت سے ہمارے لوگوں کے اندر جو لڑائی ہوئی، جو پریشانیاں آئی، یہ انگریزوں کی وجہ سے آئی۔ غرض میں عرض کر رہا تھا، انگریز آئے اور انہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عہدِ سلطنت میں انہوں نے جا کر بادشاہ سے سوال کیا، ہم تجارت کی غرض سے آئے ہیں، آپ ہمیں تجارت کے لیے موقع دیں۔ چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو تجارت کے لیے موقع دے دیا۔ 1601 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس ہندوستان میں، اس سے پہلے دوستوں انگلستان کے تاجروں نے ادھر متوجہ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تجارت کے لیے بہت ذرائع ہیں، مالی وسعت کے لیے بہت ذرائع ہیں، تو انہوں نے 30,000 پاؤنڈ دے کر انگریزوں کو بھیجا۔ انگریز یہاں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی ہے جو مسلمانوں کو حالات پر حالات لے کر آئی۔ انہوں نے اس کمپنی کا ایجاد کیا۔ اس کے بعد تقریباً 1612 عیسوی میں انہوں نے پھر جا کر بادشاہ سے درخواست کی، ہماری تجارت کو آگے بڑھائیں۔ بادشاہ اس زمانے کے سیدھے سادے ہوتے تھے، انگریزوں کی باتوں میں نہ، انہوں نے سوچا کہ اچھے ہیں، ہماری ملک کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ انگریز نے جب بات چیت کی، بادشاہ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے گجرات کے شہر سورت کو اپنا مرکزی تجارت بنایا۔ اس کے بعد بہت جلد ہی اس کی شاخیں برہان پور، آگرہ، اجمیر میں قائم کی۔ جب تک عالمگیر رحمت اللہ علیہ صحیح سالم تھے، ان کی انگریزوں کی جو نیت تھی، جو ان کا چلتا تھا، صرف تجارت کی کمپنی سے چلتا تھا۔ جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، سارا جو انگریزوں کی نیت تھی تجارت کی، ان کی نیت میں کھوٹ آنے لگی۔ اس کے بعد دوسرے بادشاہ ہوئے، سید احمد شاہ، 1750 پر 2 سے لے کر 1750 پر 8 تک ایسے حالات آئے جو بادشاہ کا نظام چل رہا تھا، اس نظام کو درہم برہم کر دیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کا جو ایک طریقہ چل رہا تھا، جو ان کی حکومت چل رہی تھی، وہ پوری حکومت ستیہ ناش ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے سید احمد شاہ کو بھی پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد انگریز سب سے پہلے کلکتہ کو اپنا مضبوط قلعہ بنایا، یہ قلعہ بنا لیا۔ اس کے بعد دوستو، سب سے پہلا شخص بنگال کا رہنے والا نواب سراج الدولہ یہ سوچا کہ اگر انگریز کے بڑھتے ہوئے قدم کو نہ روکا جائے، ان سے نہ کھینچا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن پورا ملک ان کے حوالے ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سراج الدولہ نے
اپنے سپاہیوں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد میدان پلاسی آج بھی کلکتہ میں موجود ہے، وہاں جنگ کے لیے گئے. لیکن دوستوں میدان جنگ میں گئے، اگر میر جعفر صادق غداری نہ کرتا تو انگریز کو اس ملک سے دم دبا کر بھاگنا پڑتا. لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہار مارنی پڑی. جب میر جعفر نے اس کو شکست دے دیا، انگریزوں نے میر جعفر کے لیے انعام کے طور پر سارا بنگال کا اسے امیر بنا دیا، راجہ بنا دیا. چند دنوں کے لیے غداری کر کے یہ وزیر بنا تھا. چند دنوں کے بعد انگریز جان لیے، اس سے وہ وحدہ چھین لیے اور چھین کر بھیج دیے. دوستو اس کے بعد جو تاریخ آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اپنی معمولی سی ذہانت کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جب تک حضرت ٹیپو سلطان حیدر علی باپ بیٹے کا تذکرہ نہ ہو، ہندوستان کی آزادی کی جو لڑائی لڑی ہے نامکمل ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے اکابر و اسلاف ہیں. دوستو آج میڈیا والے، آج دنیا والے ہمارے اکابرین کے جو ایمانی طاقت تھے، ایمانی قوت تھے، ان کا طریقہ کیسا تھا، ان کے نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا جو طریقہ تھا، ہم اس کو دور کر رہے ہیں اور جھوٹ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے باپ حضرت حیدر علی، بہت سالوں تک ان کو اولاد نہیں ہوئی. بعد میں حیدر علی نے آرکاٹ گئے، ویلور ہے چنئی سے پہلے ویلور آتا ہے، ویلور کے اندر ایک قصبہ ہے آرکاٹ کے نام سے. وہاں جا کر جو اس زمانے میں ایک ولی تھے، ان سے دعا کی درخواست کرائی. بہت سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں ہوئی. جب انہوں نے اللہ والوں کا تعلق ہوتا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی. اس کے بعد ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی. ٹیپو سلطان کی پیدائش دیونہلّی کے شہر میں پیدا ہوئی، جو آج انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. وہاں حضرت ٹیپو کا ایک قلعہ ہے، وہاں پیدا ہوئے. آج بھی وہاں ایک گورنمنٹ والے ایک چھوٹا سا سرکل بنائے ہوئے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، فارسی میں بھی لکھا، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ فارسی چل رہی تھی. فارسی میں بھی لکھا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہے کہ یہاں حضرت ٹیپو پیدا ہوئے. میں جب وہاں گیا دیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، ہمارے اولیاء کا تعلق اللہ سے کیسا تھا دوستو. بڑا ایک قلعہ بنے ہیں پتھروں کا. وہ پتھر پر حضرت ٹیپو نے اپنے اس زمانے کے ایک دوست سے کہا، اگر میں چاہوں تو اس پتھر کو اندر کر سکتا ہوں. انہوں نے حضرت ٹیپو کی بات کو ہنس کر ٹال دیا. حضرت ٹیپو نے جب پتھر پر انگلی رکھی، شہادت کی انگلی، اتنا پتھر کا حصہ اندر چلا گیا. ہمیں سمجھنے کے لیے مرکل کا آٹا لے لیجئے یا گیہوں کا آٹا لے لیجئے یا جامن جب ہم بناتے ہیں اس کا آٹا لے لیجئے، اس کے آٹے کے اوپر ہم ایسا شہادت کی انگلی پھیرتے ہیں، دباتے ہیں. دبانے سے جتنا آٹا اندر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا، جو کوئی میرے دین پر چلتا ہے، میرا احکامات پر چلتا ہے، میرے رسول کی زندگی کو تھامتا ہے، میرے رسول کی زندگی پر چلتا ہے، رسول کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، عشق و محبت سے رسول کی سنتوں کو اپناتا ہے، تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں. حضرت ٹیپو نے جب پتھر پر انگلی رکھی شہادت کی تو اتنا اندر کا پتھر پورا اندر چلا گیا. اور اسی طرح ان کے دوست کو بتانے کے لیے ٹیپو سلطان نے یہ انگوٹھا رکھا، یہ انگوٹھا بھی اندر چلا گیا. آج بھی ہے دوستو، جب آپ ایئرپورٹ جائیں گے، اگر آپ کے پاس وقت رہا ہے تو آپ جائیے. یہ قلعے کے اندر کا نہیں، قلعے کا جو باہر کا حصہ ہے اس میں نشان موجود ہے. اب جا کر دیکھیں، پتہ چلے گا ہمارے اکابر و اسلاف کیسے تھے. مفکر اسلام
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہندوستان کا پہلا باشندہ وہ میسور میں رہنے والا جس کو یہ فکر ہوئی کہ انگریز کے بڑھتے ہوئے ناپاک قدم کو نہ روکا جائے تو ایک ایک ریاست کر کے، ایک ایک صوبہ کر کے سارا ہندوستان کو قبضہ کر لے گا، تو سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، آج ہمارے سامنے جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر آتی ہے دوستو، یہ بھی غلط ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک متقی، نماز پڑھنے والا، پرہیزگار تھا۔ اس کی داڑھی پر، اس کے چہرے پر سنت نبی سجی ہوئی تھی۔ آج بھی میسور کے اندر مسجد اعلیٰ ہے سرنگا پٹنم میں۔ جب حضرت ٹیپو، آپ دیکھیں ہمارے اکابرین کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو بھی نیکی کی طرف رغبت ہوگی۔ حضرت ٹیپو سلطان اس زمانے کے بادشاہ تھے، ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تلاوت کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کے طریقے پر چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے احکامات پر چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بادشاہ ہے، آرام سے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ان کو بھی پتا تھا میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے، اس کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے دوستو۔ حضرت ٹیپو فجر، تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مسجد اعلیٰ کو تعمیر کیے تو اعلان کیا ہے کوئی ایسا شخص جس نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک جو باحیات ہے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، مطلب فجر کی نماز قضا نہ کی ہو، ایسا آدمی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک فجر کی نماز قضا نہ کی ہو، وہ سامنے آ کر مسجد اعلیٰ کا افتتاح کرے۔ مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، حضرت افتتاح کے لیے لوگوں میں اعلان کیا، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ آ کر مسجد کی افتتاح کرے۔ حضرت نے کہا تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ حالانکہ بادشاہ ہے دوستو، ہمارے جو اسلامی بادشاہ کی ہسٹری ہے، جو آج ہمارے بچوں کو جو کتابوں میں بتایا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بتایا جا رہا ہے۔ ہمارا اسلام کا جو چہرہ ہے یہود و نصارہ نے پہلا ہی قبضہ کر لیا۔ اسلام کے چہرے کو بدلنے کے لیے، ان کے دین کو قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے غلط سلط باتیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائے، اعلان کیا میں تحدث بالنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں ایک فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جب سے میں بالغ ہوا میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج ہمارا کیا حال ہے دوستو؟ نماز ہم اچھے رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی نمازوں کا ہمارا حال کیا ہے؟ بلال کا نائب جب مسجد سے اذان کہتا ہے، گھر میں رہتے ہیں لیکن نماز کو نہیں آتے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا دوستو؟ ایمان کو مضبوط کرو۔ صحابہ کی مثال دی جاتی ہے، صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹوٹ سکتا ہے، اس کے ریزے ہو کر بکھر سکتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، کمی نام ہی نہیں آتی تھی صحابہ کے ایمان میں۔ آج ہمارا ایمان جو ہمارے اکابرین کہتے ہیں، ہمارا ایمان کی مثال دیتے ہوئے، جس طرح تھرماکول ہے، ہم اس کو رگڑنے سے جس طرح اس کے فوارے نکلتے ہیں، اس کے جو پرزے نکلتے ہیں، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے دوستو۔ شروع زمانے میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے،
حضرت بلال کے حالات، حضرت صہیب رومی کے حالات، کتنا عیش کی زندگی گزارنے والے تھے صہیب رومی. یہ گلی سے یہ خوشبو لگا کر نکل جاتے، ان کے نکل جانے کے بعد لوگ کہتے کہ اس گلی سے صہیب رومی گزر رہے ہیں. جب اسلام میں آئے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ماں باپ گھر سے باہر نکال دیے، کیونکہ انہوں نے ایک سچے رسول کو مان لیا، کلمے کی حقیقت کو مان لیا. نبی کی مجلس میں بیٹھنے سے جو ایمان کی قوت ان کے دلوں میں تھی ان کو پتا تھا دوستو. اس لیے دنیا کی ساری زندگیاں، دنیا کی ساری نعمتیں، عیش کی ہو، عشرت کی ہو، بیکار تھی. صرف ایمان ان کے نزدیک اونچا تھا، بلند تھا. اسی طرح ام صاحبہ رضی اللہ عنہا ایمان لے کر آئی. ان کے خاندان والے غیر مسلم تھے. جب یہ ایمان لے کر آئی، حضور کے ہاتھوں پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لے کر آئی، تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب مسلمان ہوئی، مسلمان ہو کر لوٹ رہی تھی، آدھا رستہ چلی گئی تھی، تو بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میری قوم کے رہنے والے، میرے خاندان والے، میری برادری والے غیر مسلم ہیں. اگر میں مسلمان ہو کر جاؤں، اس بچے کو لے کر جاؤں، تو مجھے تانا دیں گے تو وہ مسلمان ہو گئی، تیرا ستیہ ناش ہو، تیرے مسلمان ہونے کی نحوست کی وجہ سے اس بچے کی جان چلی گئی. یہ دل بھی کہہ رہی تھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی آواز کو سنتے ہیں، اللہ کا عرش الہی ہل جاتا ہے. تو اللہ نے اس عورت کی آواز کو سننے کے بعد اس بچے کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ تھے دوستو ہمارے ایمان والے بھائی. ہماری جو صحابہ کی ہسٹری ہے، صحابہ کے جو حالات ہیں، صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، اسے پڑھتے رہنا چاہیے. آج کے اس زمانے میں جب کہ ہر طرف فرعونیت و دجالیت کا دورہ ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں، میری تلاوت صحیح ہے. آپ نماز حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا، آج دنیا میں گناہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. جب بندہ، حضرت نے کہا، جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھ کر جب باہر نکلتا ہے، اس کی نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے جو یہ ایمان مسجد میں بنایا تھا، جو ایمان بنانے کے لیے جو اس نے نماز پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، اللہ سے دعا مانگی تھی، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. آج گناہ عام ہو گیا ہے دوستوں. گناہ عام ہونا کوئی معمولی بات نہیں، گناہ عام ہو گیا. لیکن آپ اپنے ایمان کو بچانے کا سوچو دوستوں. اس دنیا میں آئے ہیں، مختصر سی زندگی، یہ دنیا کسی کے کام نہیں آئے گی. آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گی. ہے شریعت کے اعتبار سے بچوں کو بھی دیکھا جائے، بیوی کو بھی دیکھا جائے، گھر کا خرچہ بھی ادا کیا جائے، اس کے رہتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، تلاوت کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں اسے جان کر اپنی زندگی میں لانا ہوگا دوستو. اگر ہمارے اندر نماز نہیں، تلاوت نہیں، روزہ نہیں، جب میں اور آپ جنازے کے گہوارے میں سو رہے ہوں گے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد پتہ لگے گا مسجد میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کتنا ثواب عطا کریں گے، نماز پڑھنے سے اللہ کتنا ثواب دیں گے، تلاوت کرنے سے، نیک کام کرنے سے اس وقت پتہ چلے گا. اس سے پہلے دوستو آپ کے پاس وقت ہے. آپ کوئی اجنبی لوگ نہیں، ہمارے سامنے قرآن شریف موجود ہے، نبی کی زندگی موجود ہے، صحابہ کی زندگی موجود ہے. صحابہ نے کس طرح مصیبتیں جھیلنے کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کیا. ایک وقت تھا
جو سارا مکہ میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا تھا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، لوگوں کے پاس گئے، دین کی باتیں بتائی، ایک وقت ایسا آیا سارے لوگ آپ سے ڈر کر بھاگنے لگے. صحابہ نے کہا ہم سارے لوگوں کو مار کر بھگائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میرا دین ایسا نہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ان کو کنویں میں ڈھکیل دیا تھا. جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بادشاہ ہوئے، جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے تو حضرت یوسف ان سے بدلہ لینے کے بجائے، انتقام لینے کے بجائے ان کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا نہیں، مکے میں جو مجھے ستایا گیا، جو دین کے خاطر مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، میرے صحابہ کو ستایا گیا، جب یہ فتح مکہ ہوا اللہ کے نبی نے اعلان کیا جاؤ جو کوئی ابو سفیان کے گھر جائے اسے آزادی کا پروانہ مل گیا، جو کوئی خانہ کعبہ میں آ جائے اسے آزادی کا پروانہ مل گیا. جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں دوستو اس میں لگے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، اللہ سے استقامت کی دعا مانگنا چاہیے. یہ استقامت ہر ایک کو نہیں ملتی دوستو، استقامت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. استقامت پر رہنے کے لیے ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ دین پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ دین پر ثابت قدم رکھ. اس کے لیے آپ کی زندگیاں میں دین کے آپ کا جو دین کا مزہ آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہمارے جو صحابہ تھے ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا دوستو. میں سمجھتا ہوں صحابہ کی تاریخ جانے بغیر ہماری زندگی بالکل بیکار ہے. جو کوئی مسلمان ہو صحابہ کی تاریخ کو نہ جانے، نبی کی تاریخ کو نہ جانے، اس کا جینے سے کیا فائدہ دوستو؟ وہ جانور سب برابر ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا، اللہ نے ہمیں صحیح مذہب دیا، سچا مذہب دیا، صحیح راستہ بتایا. تو اللہ تعالی ہم سے جو چاہتا ہے اس کو سیکھنا چاہیے دوستو. میں عرض کر رہا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سوچا کہ اگر انگریز کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، ایک ایک صوبہ کر کے، ایک ایک ریاست کر کے ہضم کر لیں گے اور آخر کار پورا ہندوستان ان کا ہو جائے گا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، جو سپاہی تھے ان سے مشورہ کیا. باپ اور بیٹے حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی. 1772 میں حضرت ٹیپو بادشاہ بنے، حکمراں بنے. 1 سال کے بعد 1780 میں انہوں نے انگریز کے خلاف جنگ شروع کر دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا پہلے جنگ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ٹیپو کو کامیابی کا پروانہ دے دیا. حضرت ٹیپو جس مقصد کے لیے آگے بڑھے تھے، ان کے ساتھی جو آگے بڑھے تھے، اللہ نے حضرت ٹیپو کو کامیابی دی، انگریز کو ناکام کیا، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ جنگ تقریباً 1780 پر 4 میں ختم ہوئی. انگریز تقریباً 4 سال کے بعد بے چین تھا، بے صبرا تھا. ٹیپو نے ہمیں شکست دی، جبکہ ہندوستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں ہماری حکومت چلتی ہے. ٹیپو سے بدلہ لینا چاہیے. ٹیپو سلطان سے بدلہ لینے کے لیے 6 سال اس نے محنت کی انگریز نے. اچانک تقریباً 1780 میں ٹیپو کے سامنے آ کر انگریز نے جنگ کے لیے کہہ دیا. ادھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہیں جنگ ہو رہی ہے یا جنگ نہیں ہو رہی ہے. اچانک ٹیپو سلطان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے فوجی کو تیار کیا، اپنے جو کمانڈر تھے، اپنے جو افسران تھے، جو وزیر تھے، وزراء تھے، ان کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو معاہدہ کرنے پر مجبور کیا. معاہدہ مطلب
دونوں جنگ لڑنے والے آپس میں مل گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ مجبوراً کرنا پڑا, ورنہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. میر سعدی کی غداری اور ان کے رہنے والے سپاہیوں کی غداری کی وجہ سے ایک جنگ صلح کرنا پڑی. اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے راجاؤں, مہاراجاؤں, نوابوں کو خط لکھا, انگریز کے خلاف لڑنے کی دعوت دی. لیکن انگریز جنوبی ہند کے جو وزراء تھے, جو امراء تھے, ان کو اپنے ساتھ میں لے لیا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گئے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا, میں اس ملک میں انگریز کی بھیک پر رہنے والا نہیں, ان کی قید و بند میں رہنے والا نہیں. ان کا ایک مشہور تاریخی مقولہ ہے, گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ جملہ کہنے کے بعد میدان میں جاتے ہیں, چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں. آخر کار ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہو گئے, انگریز کو ابھی اطمینان نہیں ہوا دوستو. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 3 دنوں تک انتظار کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ ان کا ڈر ان کے اندر اتنا کیوں تھا؟ ان کے اندر ایمان تھی, تقوی پرہیزگاری تھی, نمازوں کی پابندی تھی, اللہ سے ہونے کا یقین تھا. اللہ غیبی مدد کیا, یہ چہرے پر رعب ڈال دیا تھا. انگریز جو ہی دیکھتا تو ڈر جاتا تھا. اللہ نے حضرت ٹیپو کو یہ حوصلہ دیا. جب 3 دن کے بعد ایک کوا آ کر حضرت ٹیپو کے جسم پر بیٹھتا ہے, انگریز کو اطمینان ہو جاتا ہے, ہاں ٹیپو صحیح سالم انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد جب انگریز آتا ہے, انگریز آ کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جسم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے, آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس کے بعد سے جو لڑائی لڑی ہے دوستو, ہمارے اکابر و اسلاف نے, ہمارے علماء حضرات نے, آپ تاریخ کو نہیں جانتے. تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے خون کے آنسو ہوں گے دوستو. ہندوستان آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. آج ہمارے بچوں کو جو بچپن ہی سے بتا دیا جاتا ہے مہاتما گاندھی, نہرو لال, سبھاش چندر بوس یہ آزادی کے ہیرو نہیں. آزادی کے ہیرو تو اصل یہ ہے. اس کے بعد سے جو ہسٹری شروع ہونے والی ہے, ہمارے اکابر و اسلاف, ہمارے علماء حضرات نے لڑائی لڑی ہے. انگریزوں نے جاتے ہوئے بھی تاریخ کو مسخ کر کے چلے گئے. ہمارے سامنے جو تاریخ ہے صرف ان لوگوں کی تاریخ کو کتابوں میں ضبط کر دیا, لیکن جو تاریخ ہے دوستو, حقیقی تاریخ ہندوستان کی یہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مستقبل کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے جہاں جہاں حضرت کی مجالس ہوا کرتی تھی, وعظوں میں, تقریروں میں بیان کرتے اور انگریز سے دور رہنے پر آمدہ کرتے. ہندوستان میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے دوستوں, دلی میں مسلمان انتقال کر جاتا, انگریز ایسا ظالم تھا, اگر کوئی مسلمان جا کر اس کی جنازے نمازہ پڑھتا تو اس کو بھی جان سے مار دیتا. کئی لوگوں کو ایسے ہی جا کے دفن کر دیا گیا. انگریز ایسا قابض ہو گیا تھا. ہمارے اسلاف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کے فرزند حضرت شاہ عبد الغنی, حضرت شاہ رفیع الدین صاحب جو ترجمہ قرآن لکھے ہیں, ان کے ترجمہ قرآن کو اللہ نے بہت مقبولیت عطا کی. انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو جو اس زمانے کے اعتبار سے سارے لوگ جو عوام تھی اس وقت حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی. انہوں نے آزادی کا جو سپنا تھا, آزادی کا جو خواب و خیال تھا, بھول کر بیٹھ گئے تھے.
اس کے بعد ہمارے اکابر و اسلاف آگے بڑھے، ان کے اوپر بھی حالات آئے، جگہ جگہ ان پر قاتلانہ حملہ کیے۔ اس کے بعد تحریک ریشمی رومال کا انعقاد ہوا دوستو۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دارالعلوم دیوبند کے پہلے فارغ ہیں۔ جب حضرت کو پتہ چلا انگریز اس طرح کر رہے ہیں تو حضرت سب سے پہلے مدینہ منورہ گئے، اس کے بعد مکہ گئے، وہاں کی جو حکومتیں تھیں ان سے مشورہ کیے، مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو جمع کیا۔ آج بھی دوستو مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اشخاص کام کیے، آج بھی آپ اتر پردیش دیوبند تشریف لے کر جائیں اور وہاں جا کر پوچھیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی خانقاہ کہاں ہے، وہاں آپ کو نام لٹکائے ہوئے نظر آئیں گے۔ تقریباً 1500 افراد تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ میں جن ناموں کو پڑھا، ناموں کو پڑھ کر تعجب کرنے لگا۔ اس میں نام تھا گجر سنگھ، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم اس کے بعد ایک حضرت تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس زمانے میں حضرت نے جو تحریک ریشمی رومال کا انعقاد کیا، ایجاد کیا، تو سارے لوگ مل کر آزادی کی لڑی ہے۔ حضرت نے ان کے ناموں کو نوٹ کر لیا ہے۔ دیوبند میں آج بھی وہ نام موجود ہے۔ اللہ اگر آپ کو نظام الدین جانے کی توفیق دیا، اگر آپ کے پاس وقت ہے، وقت نکال کر دیوبند جائیے، دیوبند جا کر دیکھیے ہمارے اکابر و اسلاف کی آج بھی وہاں روحانی قوت موجود ہے، روحانی طاقت موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 1850 عیسوی میں جو جنگ آزادی ہوئی، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کو کراچی لے گیا۔ وہاں کے کراچی ہال میں مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، انگریز کو کس طرح جواب دیا اور انگریز نے ان کو کس طرح دھمکایا، علماء کو کس طرح ستایا گیا۔ اشرف علی تھانوی کے کتنی اولاد تھی جو بہشتی زیور آج موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ اگر اللہ موقع دیا تو میں آپ کے سامنے ان علماء کرام کی قربانیاں پیش کروں گا۔ دوستو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، اس دین کے لیے بہت لڑ مٹے ہیں، ان کو بھلا دینا ہمیں تاریخ گوارا نہیں کرتی۔ ان کی تاریخ کو پڑھیے، اگر آپ تاریخ نہیں جانتے جو جاننے والے حضرات ہیں ان سے جا کر پوچھئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سبھاش چندر بوس جتنی آزادی کی لڑی لڑے تھے، مہاتما گاندھی جو آزادی کی لڑی تھے، ان سے زیادہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، شاہ اورنگزیب سراج الدولہ نے بھی برابری کا حصہ لیا۔ میں نے شروع میں بتایا تقریباً 1750 پر 7 سے لے کر 1850 پر 8 تک تنہا مسلم قوم نے ہندوستان کی آزادی لڑی ہے۔ تاریخ سے واقف ہو دوستو، تاریخ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، صحیح تاریخ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کے اندر ایک ایمانی قوت، ایک نورانی قوت جو دی ہے، اس کے پڑھنے سے ہمیں بھی پتہ چلے گا جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔